السلام علیکم۔ ہیلتھ ٹپس میں تمام بھائیوں اور دوستوں کو خوش آمدید۔ بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو لے کر پیش ہوا ہوں۔ بھائیوں، آپ نے تھمبنیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ جو مرد یہ کام کرتے ہیں وہ جنسی اعتبار سے بے حد پرکشش ہوتے ہیں عورتوں کے لیے۔ جی ہاں بھائیوں، بالکل صحیح بات ہے۔ اسی کے اب وہ کون سے کام ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت زیادہ شکریہ، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی فرما کر میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، اسے سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک کا پیج بھی وزٹ کریں، آپ ہمارے چینل سے آپ کو مل جائے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ یہ معلومات اور بھی بھائیوں دوستوں تک پہنچ سکے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو بھائیوں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تھمبنیل پر لکھا ہوا تھا کہ جو مرد یہ کام کرتے ہیں وہ جنسی اعتبار سے عورتوں کے لیے بہت پرکشش ثابت ہوتے ہیں، تو بھائیوں صنف مخالف کو پرکشش نظر آنا ہر مرد کی دل کی تمنا ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر طرح کے پاپڑ تک بیلنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ سائنسدانوں نے حالیہ تحقیق کے بعد ایسے لوگوں کو بے حد آسان ترکیب بتا دی ہے جسے حیرت انگیز حد تک کامیابی پایا گیا ہے۔ اخبار ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی نفسیات دان گورمیت برنبام نے 3 مراحل پر مشتمل ایک تحویل تحقیق کی ہے، جس کی بنا پر وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ صنف مخالف کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اسے آپ گرویدہ یعنی کہ اپنا کہہ لیں، جسے ہم کہتے ہیں نا یار فین ہے میری، یہ اگر آپ فین بنانا چاہتے ہیں تو ان کی بات یا ذات کو کبھی نظر انداز مت کریں۔ گرمیت کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ سادہ سی بات نظر آتی ہے، لیکن دراصل یہ دیرپا اور بھرپور ازدواجی خوشیوں کا اصل راز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ازدواجی تعلق میں بھی ایک دوسرے سے لا تعلقی اور نظر انداز کرنے کا عنصر بھی غالب آنے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ فاصلے بڑھنے اور ایک دوسرے میں دلچسپی کم ہو جانے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس مسئلے کا سادہ حل یہ ہے کہ شریک حیات کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت خاص ہیں اور وہ آپ کی ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کا بروقت جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ شریک حیات کی جانب متوجہ رہتے ہیں اور انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ معنی رکھتے ہیں، تو ازدواجی تعلق میں ان کی دلچسپی ہمیشہ قائم رہے گی اور آپ کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے گی۔ سائنسی جریدے پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں پروفیسر گرمیت مزید کہتی ہیں کہ اگر آپ شریک حیات کو اپنائیت کا بھرپور احساس دلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی بات سنی انسنی نہ کریں۔ اس کی شریک حیات آپ سے جو کہتی ہے اسے توجہ سنیں اور مناسب جواب دیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے دور ہوں تو لا تعلق نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دفتر کے کاموں میں مصروف ہوں تو شریک حیات کے ٹیکسٹ میسیج کو نظر انداز کرنے کی غلطی مت کریں، کوشش کریں کہ جلد از جلد جواب دیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اگر شریک حیات آپ سے کوئی شکایت کرے تو فوری طور پر معذرت کر کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے تاثر یہ ملے گا کہ آپ جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمام شکوے و شکایات کو توجہ سے سنیں، اور اگر آپ کی غلطی پر ہیں تو پوری بات دھیان سے سننے کے بعد معذرت کریں تاکہ شریک حیات کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور اسے یہ یقین بھی ہو جائے کہ اس کا شکوہ آپ نے پوری توجہ سے سنا ہے۔ تو بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ آپ نے ہمارے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا اس پہ کلک کر کے، اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے،
پھر آپ نے ویڈیو پر کمنٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ یار ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بھائیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے کہ زبردست نسخے کے ساتھ، زبردست معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔